مومنین کرام، سب سے پیشتر زمانے کے امام نور خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے پاک اور مقدس اسم گرامی پر عشق و محبت کے ساتھ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، اسماعیلی طریقہ اسلام کا ایک قابل تعریف طریقہ ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے فرمان کی روشنی میں اور اپنے طریقے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے ہمارے دل میں سکون اور روشنی پیدا ہوتی ہے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ، ایک ہدایت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے طریقے کے بارے میں کچھ سوالات جو لوگ کرتے ہیں اور کچھ بنیادی باتیں جو ہیں اس کے بارے میں ہمارے علم کو مضبوط ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جماعت خانے میں ایک لڑکی کیوں دعا پڑھاتی ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ شرعی طور پر مسجد میں کوئی عورت نماز کو لیڈ نہیں کرتی ہے، وہ امامت نہیں کرتی ہے، لیکن جماعت خانے میں ایک لڑکی دعا پڑھاتی ہے۔ اس سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو شریعت کے مقام پر اس طرح سے جائز نہیں ہے، وہ ہمارے جماعت خانے میں کیسے ادا کی جاتی ہے؟ اسماعیلی طریقے کا بیک گراؤنڈ علمی طور پر، عقلی طور پر، تاریخی طور پر بہت مضبوط ہے اور ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے شہادتیں ہیں کہ اگر ہمارے جماعت خانے میں لڑکیاں دعا پڑھاتی ہیں تو اس کا ایک سبب، اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ، اس کا ایسوٹیرک میننگ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام ایک راستہ ہے، ایک بہت بڑا ہائی وے سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا تصور ایک راستے سے دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی راستے کی منزلیں ہوتی ہیں، یعنی درمیان میں سٹاپس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کراچی سے حیدرآباد سفر کریں تو درمیان میں سٹاپس ہیں، اگر آپ یوسٹن سے ڈالاس سفر کریں تو درمیان میں سٹاپس ہیں، درمیان میں منزلیں ہیں۔ کوئی بھی راستہ یکلخت نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی منزلوں سے مل کر بنتا ہے، اور اس کی تصدیق خود قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ اسلام کا جو راستہ ہے اس کی 4 منزلیں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت ہے۔ خدا قرآن میں خود فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج یعنی ایک طریقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الشریعۃ اقوالی والطریقۃ اعمالی والحقیقۃ احوالی والمعرفۃ سری۔ شریعت میرے اقوال کا نام ہے، طریقت میرے اعمال کا نام ہے، حقیقت میرے احوال کا نام ہے اور معرفت میرا راز ہے۔ یہاں پر اسلام کی ان 4 منزلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ہر مقام پر ایک مختلف چیز ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اسلام اگر ایک بڑا راستہ ہے تو اس راستے کی یہ 4 منزلیں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت ہے۔ اور جب کوئی شخص اس راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایک منزل سے ہوتا ہوا دوسری منزل میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد تیسری اور چوتھی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم ایک ماؤنٹینئر سے لیں کہ ایک ماؤنٹینئر جس کو پیک تک پہنچنا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے ہائیسٹ پیکس ہیں اور جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اس کو سر کرنے والے جو کو پیما ہیں، ماؤنٹینئرز ہیں، اس میں ہمارے چند اسماعیلیوں کا نام ہے، جناب اشرف امان، جناب نذیر صابر صاحب، اور آخر میں سمینہ بیگ نام کی ایک اسماعیلی بچی نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر کے ہم تمام اسماعیلیوں کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے۔ جب کوئی ماؤنٹینئر پہاڑ کی چوٹی یعنی پیک کی طرف جاتا ہے تو اس کا راستہ یکلخت یعنی ون گو میں نہیں ہوتا ہے، اس کی کئی منزلیں آتی ہیں۔
پہلے بیس کیمپ ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد پہاڑ پر فرسٹ کیمپ بنایا جاتا ہے. ڈیٹیلز بہت ساری ہو سکتی ہیں مگر میں صرف چند موٹی موٹی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. پھر سیکنڈ کیمپ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تھرڈ کیمپ ہوتا ہو، اور اس کے بعد پیک پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں. باقی بیس کیمپ پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اس میں سرو کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، پورٹرز ہوتے ہیں، کک ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر آگے سے آگے کم سے کم لوگ ہوتے ہیں. بیس کیمپ پر ماؤنٹینئر کو جو انسٹرومنٹس، جو اوزار چاہیے، آگے فرسٹ کیمپ پر اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد والی ہائٹ پر اس سے بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہاں جا کر اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی چینج ہوتی ہیں. وہ بیس کیمپ کی طرح بیٹھ کر اور مختلف قسم کی ایسی غذائیں نہیں کھا سکتا. چوٹی پر آگے سے آگے چلتے ہوئے اس کے کھانے پینے کی ضرورت چینج ہوتی ہے، اس کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے جاتے ہیں. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ فرسٹ کیمپ تک کچھ لوگ ساتھ آتے ہیں، سیکنڈ پر اس سے کم ہوتے ہیں، تھرڈ پر اس سے کم ہوتے ہیں، اور پیک پر تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں. اسلام میں اگر شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت یہ اسلام کے راستے کی 4 منزلیں ہیں، تو اسلام کی چوٹی، اسلام کی بلندی یا معرفت کی منزل تک پہنچنے سے پہلے ایک راستہ ہے جس کی منزلیں ہیں جو ہمیں طے کرنی ہیں. آہستہ آہستہ شریعت سے طریقت، طریقت سے حقیقت اور حقیقت سے معرفت کی طرف جایا جاتا ہے. اسلام میں اس کی ایک زندہ مثال صوفی حضرات ہیں. جو مسٹسزم ہے، جو مسٹکس ہیں، ان میں انہوں نے طریقت کو زیادہ اہمیت دی. آپ جانتے ہیں ان کی عبادت گاہیں الگ ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے مختلف نام ہیں، جیسے خانقاہ، زاویہ، گوشہ وغیرہ. ان کی عبادت گاہوں کے نام بھی الگ ہیں اور اس میں کچھ پریکٹسز بھی الگ ہیں، اور وہ پریکٹسز جو ہیں وہ شریعت کے مقام پر نہیں ہیں، کیونکہ وہ طریقت کی چیزیں ہیں. عشق، مستی، نماز عشق، ایک مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، ایک طریقے سے منسلک ہونا، رقص کرنا، محفل سماع، موسیقی. آپ دیکھیں شریعت کے مقام پر یہ چیزیں نہیں ہیں مگر یہ طریقت میں داخل اور شامل ہیں. اور طریقت بھی کہیں اچانک باہر سے نہیں آ گئی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بیج بویا تو اس بیج کے اندر پوٹینشلی یہ تمام چیزیں موجود تھیں. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی 4 منزلوں کی چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. جب ایک بیج کو بویا جاتا ہے تو آپ اس سیڈ کو ہاتھ میں لے کر اس کو چھری سے کاٹ کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سیڈ کے اس حصے میں روٹس بنیں گی، اس حصے سے سٹیم بنے گا، اس حصے سے برانچز بنیں گی اور اس حصے سے پھول اور پھل بنے گا. سیڈ اپنی ٹوٹیلٹی میں، اپنے پورے ایک ہی یونٹ میں ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جس کو اسی وقت الگ الگ پن پوائنٹ کرنا بہت مشکل ہے. جس طرح ایک تندرست آدمی کے سپرم میں بچے کی پوری شخصیت ہوتی ہے، جس کے اندر بچے کی ہائٹ، اس کے بالوں کا رنگ، اس کی آنکھوں کا ڈیزائن، یہ سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن کوئی سپرم کے اس ڈراپ کو لے کر اس وقت اس کا تجزیہ کر کے کہ اس حصے سے آنکھ بنے گی، اس سے کان بنے گا، نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ٹوٹل اسٹرکچر ہوتا ہے جو بعد میں آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے. اسی طرح اسلام اپنی ٹوٹیلٹی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور اسی میں سے وقت کے ساتھ ساتھ اسلام کی مختلف منزلوں کا اظہار ہوتا گیا، مینیفیسٹیشن ہوتا گیا. اور صوفی حضرات جو ہیں وہ اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہیں. جب طریقت کی عبادت الگ ہے اور خانقاہوں میں صوفی حضرات کے سوا کوئی اور نہیں جا سکتا، اور جس نے اس مرشد کی بیعت نہ کی ہو، اس کی اطاعت کا عہد نہ لیا ہو، وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو جماعت خانہ جو کہ ایک مخصوص کمیونٹی کے لیے، ایک مخصوص عقیدے کے لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے زمانے کے امام سے بیعت لی ہے، جنہوں نے حضرت مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ کی
اولاد پر یقین رکھا ہے، آل نبی اولاد علی کے تسلسل پر یقین رکھا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے ایک عبادت گاہ بنائی ہے جس میں اسلام کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جماعت مجموعی طور پر حقیقت کے مقام پر ہے، کیونکہ اسلام کا یہ رستہ طے کرتے کرتے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جو حضرت مولا مرتضیٰ علی کے ساتھ ان کے احباب تھے، جو حضرت اسماعیل کے ساتھ ان کے مرید تھے، انہوں نے اپنے وقت میں شریعت پر عمل کیا ہے۔ بینگ اسماعیلیز ہم نے اپنے وقت میں شریعت پر بھی عمل کیا ہے، اور زمانہ آہستہ آہستہ آگے آتا گیا جس میں بعد میں طریقت اور حقیقت کے اعمال کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو ایسے میں اگر کوئی سوال کرے کہ جماعت خانے میں ہونے والی رسومات الگ ہیں یا وہاں وہ کچھ ہوتا ہے جو شریعت کے مقام پر نہیں ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں یہ دو الگ الگ منزلیں ہیں، اور ان منزلوں کو آپ ایک ہی معیار سے نہیں جانچ سکتے۔ You cannot examine and evaluate them with the same standards، کہ آپ ان کو الگ الگ معیار سے پرکھیں گے۔ اگر بیس کیمپ پہ اگر ایک ماؤنٹینئر کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت تھرڈ کیمپ پر نہیں ہے، اور وہ پیک پر اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی سفر کی ہر منزل کو اسی کے کانٹیکسٹ میں اسی کی ضرورت کے حساب سے پرکھیں گے، جانچیں گے، اور اسی کے حساب سے کمنٹ کریں گے۔ یہ دانش مندی کا ایک تقاضا ہے کہ آپ ہر منزل کو اس کے اپنے کانٹیکسٹ میں پرکھ کر پھر اس کا جائزہ لے کر اس کے متعلق بات کریں۔ تو ایسے میں جماعت خانہ اور اس کی رسومات کو کسی اور معیار سے پرکھنا دانش مندی کی بات نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ سوال ہوتا ہے کہ جماعت خانے میں عورتیں، خواتین، لیڈیز دعا کیوں پڑھاتی ہیں جبکہ شریعت کے مقام پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی عورت نے نماز کی امامت کی ہو یا نماز کو لیڈ کیا ہو، تو اسماعیلی لٹریچر جو ہمارے اماموں کے علمی خزانے کا ایک جو اظہار ہے کتابوں کی صورت میں، آپ کو معلوم ہے کہ زمانے کا امام زمانے میں کسی نہ کسی شخصیت کو اتنی قوت دیتا ہے، پاور دیتا ہے، اس کو دل میں قرآن پڑھاتا ہے، تب وہ پیر دائی قرآن کے معنی، تاویل اور تشریح ہمارے لیے لکھتا ہے۔ اسماعیلیوں کی پہچان کیا ہے ہر دور میں؟ علم، کتابیں، لٹریچر، انسٹیٹیوشنز۔ آپ دور 70 میں بھی دیکھیں کہ کس طرح دعوت کا ایک جال پھیلا ہوا تھا، کس طرح دعوت کا ایک نیٹ ورک تھا، اور لوگ ایک دوسرے کو تعلیم دیتے تھے، آگے بڑھاتے تھے، کتابیں لکھی گئیں۔ اسماعیلیوں کے ساتھ حالیہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں، جن سے ہم تمام کا دل بہت دکھا ہے۔ ماضی میں بھی اسماعیلیوں کے ساتھ پرسیکیوشن کے بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ایسے انتہائی خطرناک حالات میں بھی علم، کتابیں، انسٹیٹیوشنز یہ اسماعیلیوں کی پہچان تھے کہ وہ علم پروڈیوس کرتے تھے، اور کوئی عام علم نہیں، وہ علم جو ان کو ڈائریکٹ امام کے نورانی سرچشمے سے ملتا تھا۔ اور ہمارے دائیوں اور فدائیوں نے ایسی کتابیں لکھیں، ہمارے بزرگوں نے ایسا لٹریچر پروڈیوس کیا۔ اس پورے لٹریچر میں آپ کو ایک بات ملے گی کہ دنیا میں جو مرد اور عورت ہیں ان کی ایک تعویل ہے، ان کی ایک باطنی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ دین میں جو شخص عالی ہمت ہو، دین میں جو شخص استاد کے درجے پر ہو، وہ شخص مرد کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو شخص علم حاصل کرتا ہو، جو ابھی متعلم ہو یعنی تعلیم لے رہا ہو، اس کو عورت کے درجے پر تصور کیا گیا ہے۔ ایک حدیث آپ کو یاد ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور علی اس امت کے ماں باپ ہیں۔ تو آپ دیکھیں مرد اور عورت کی تشریح مختلف کانٹیکسٹ میں الگ الگ طور پر دی گئی ہے۔ یہاں پر علم دینے والا، علم کو اچھی طرح سمجھنے والا، دین میں عالی ہمت شخص مرد کے مقام پر، اور علم حاصل کرنے والا عورت کے مقام پر ہو سکتا ہے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا مرتضیٰ علی ایک وحدت، ایک نور سے بھی ہیں، مگر ایک مثال میں وہ امت کے ماں باپ بھی ہیں۔ تو اگر مرد کی مثال علم دینے والے اور استاد کی سی ہے، اور عورت کی مثال علم لینے والے کی سی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہر دور میں
علم میں بہت ہی باکمال لوگ مرد کی حیثیت سے ہیں اور علم لینے والے عورت کی حیثیت سے ہیں. جس طرح مرد سے عورت کو فیض ملتا ہے، ایک نطفہ ملتا ہے جس میں ایک روح ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، اور اس روح اور زندگی کو وہ عورت اپنے اندر پرورش دیتی ہے. تو علم دینے والا اس طرح علم کا ایک بیج دیتا ہے جس کو سننے والا اپنے دل کے اندر اگاتا ہے اور اس سے ایک درخت پیدا کرتا ہے. آج کے دور میں جو علم میں مضبوط خواتین ہوں تو پھر بھی وہ مرد کہلائیں گی. جیسے حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے کسی ایک خاتون کی واز سن کر یا ان کی واز کی تعریف سن کے فرمایا تھا کہ تم 10 مردوں کے برابر ہو. تو علم دینے والا آج ایک مرد کی حیثیت سے ہے اور علم لینے والا عورت کی حیثیت سے ہے. شریعت میں یہ ایک بڑا اسٹرکٹ انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک مثال تھی جس کو واضح کیا گیا تھا. تو اس وقت عورت نماز نہیں پڑھاتی تھی یا عورت لیڈ نہیں کرتی تھی، اس کی وجہ صرف یہ تعویل تھی کہ اس وقت جو کہ شریعت کا دور تھا اور اس میں اسٹرکٹلی یہ مثال فالو کی جاتی تھی کہ علم دینے والا مرد ہے اور علم لینے والی عورت ہے. تو شریعت کے مقام پر اگر ایک عورت لیڈ کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ علم لینے والا یا شاگرد جو ہے وہ استاد بن گیا اور استاد جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جو کہ غلط ہو جاتا. لیکن جماعت خانے کی دعا تو خود تعویل ہی تعویل ہے، اس کی فردر اب کوئی تعویل نہیں ہے. شریعت کے جو اعمال تھے، جو نماز ہے، جو روزہ ہے، جو حج ہے، جو زکوٰۃ ہے، اس کی تعویلات ہیں اور اس کی تعویلات ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں. لیکن جماعت خانے میں مقام حقیقت پر جو ہم کو دیا گیا ہے وہ تو خود شریعت کی تعویل ہی تعویل ہے اور اس کی اب فردر کوئی تعویل ایز سچ نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر کوئی عورت دعا پڑھائے تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ایک تعویل کی وجہ سے، ایک انڈرسٹینڈنگ جو مثال اور ممثول کی وجہ سے تھی، اس کی وجہ سے البتہ شریعت کے دور میں یہ روا نہیں تھا، یہ مناسب نہیں تھا کہ عورت نماز لیڈ کرتی، کیونکہ مرد اور عورت کی ایک تعویل تھی جس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کیا گیا تھا. جب جماعت خانے میں مقام حقیقت تک پہنچ گئے تو پھر اب یہاں عورت دعا پڑھا سکتی ہے، کیونکہ اب جو بندگی ادا کی جاتی ہے وہ خود ایک تعویل کی حیثیت رکھتی ہے. تو اب دین میں پیغمبر مرد کے درجے پر اور اس کے مرید عورت کے درجے پر اور امام مرد کے درجے پر اور تمام مرید عورت کے درجے پر ہیں. اور اس طرح اگر اس وقت کوئی عورت آگے بڑھ کر نماز پڑھاتی تو ایسا مطلب ہوتا کہ امت آگے ہو جائے اور پیغمبر پیچھے رہ جائے. تو یہ بات چونکہ مناسب نہیں تھی، اس لیے شرعی طور پر یا شرعی نماز میں مردوں کی امامت عورت نہیں کر سکتی ہے، مگر مقام حقیقت میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کو ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات درجہ وار ہیں. جس طرح کسی ظاہری اسکول میں بھی تعلیمات درجہ وار ہوتی ہیں. آپ ایک بچے کو کنڈر گارٹن یا مونٹیسری میں جب داخل کرتے ہیں تو بچے کی تعلیم کا ایک ڈیفرنٹ لیول ہوتا ہے. جب بچہ کلاس 1 میں پہنچتا ہے تو ایک ڈیفرنٹ لیول ہوتا ہے. جب بچہ ایلیمنٹری اسکول ختم کرتا ہے تو ایک ڈیفرنٹ لیول پہ پہنچتا ہے. سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری میں اس کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یونیورسٹی میں اس کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو تعلیم اور ہدایت کے درجات ہوتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے کا مطلب ہے کہ آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف آ جائیں. کوئی بھی راستہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ راستے کی کسی ایک منزل پر بیٹھ جائیں. آپ اپنے گھر سے اپنے جاب کے لیے نکلتے ہیں تو آپ راستے میں کہیں رک نہیں جاتے ہیں پوری طرح، بلکہ آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. جاب سے گھر کی طرف نکلتے ہیں تو راستے میں کئی اسٹیشنز ہو سکتے ہیں، مگر آپ اپنے گھر پہنچتے ہیں. اگر کوئی راستے میں ہی رک جائے اور وہیں پہ رہنے لگے تو پھر وہ اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا، وہ اس کا گھر ہوگا، وہ اس کی منزل ہوگی. تو اسلام ایک راستہ ہے اور راستے کا مطلب ہے چلتے رہنا، آگے سے آگے بڑھتے رہنا. اگر یہ راستہ ہے تو آخری منزل یعنی معرفت سے پہلے کہیں بیٹھنا نہیں ہے،
معرفت سے پہلے کہیں رکنا نہیں ہے، بلکہ چلتے جانا ہے، تعلیم کا ایک معیار سے دوسرے معیار، ایک درجے سے دوسرے درجے میں آگے بڑھتے جانا ہے۔ تو اس لحاظ سے پورا اسلام اپنے مراتب کے حوالے سے ایک یونیورسٹی کی طرح ہے جس کے تحت بہت سارے درجات ہیں۔ تو اس لیے کسی ایک درجے کی تعلیم کو کسی دوسرے درجے کی تعلیم کے کسوٹی پر پرکھنا ایک غلطی ہو جائے گی۔ آپ فرسٹ کلاس کے سلیبس کو، اس کے ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو، اس کے کریکولم کو یونیورسٹی کے کریکولم اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے کانٹیکسٹ میں کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دو الگ الگ سٹینڈرڈز ہیں، اور ان دو الگ الگ سٹینڈرڈز کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، ریکویزٹس ہیں، اور اسی حساب سے آپ کو ان کو سمجھنا ہوگا۔ لہٰذا جب درجات الگ الگ ہیں تو ہم اسماعیلیوں کا امام علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی میں مسلسل چلتے رہنا، آگے سے آگے بڑھتے رہنا، منزل بمنزل آگے آنا، اور ان تمام درجات اگر الگ الگ درجات ہیں تو پھر اسماعیلی رسومات کو غیر اسماعیلیت کی کسوٹی پر پرکھنا درست نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام کی روح کیا تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اگر آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہی اسلام ہوتا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کرتے وہی دین ہوتا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں۔ ان کے حقیقی جانشین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختار ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، اور آج جو وہ فرمائیں گے وہی دین کی حقیقی شکل ہوگی۔ انہی درجہ وار چلنے کی ایک مثال قرآن میں سیڑھیوں سے بھی دی گئی ہے، جیسے سورہ نمبر 70 میں فرمایا گیا ہے واللہ ذی المعارج، اور وہ سیڑھیوں والا خدا، اس کے پاس بہت ساری سیڑھیاں ہیں اور لوگ سیڑھیوں پر مختلف درجات پہ ہیں۔ جس طرح انسان کا بچہ شروع میں ایک جوہر خاک کی صورت میں ہوتا ہے جس کو سلالہ کہتے ہیں، پھر وہ مرد کی پشت میں نطفہ بنتا ہے، اس کے بعد وہ ماں کے شکم میں داخل ہو کر ایک بوٹی بنتا ہے، ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک مکمل تخلیق بن جاتا ہے۔ اور آپ بچے کی کریشن کے ان لیولز کو الگ الگ دیکھیں گے، اس کی الگ الگ ضروریات ہوں گی، اور اسی حساب سے ڈاکٹر یا ماں طے کرتے ہیں کہ اس کو بچے کی پرورش کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو جس طرح انسان ماں کے پیٹ میں مختلف درجات میں ہوتا ہے، اسی طرح سے دین کے راستے پہ کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہیں، پیدا ہی نہیں ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہو گئے ہیں۔ کچھ کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ابھی ابھی ماں کا دودھ پینے لگے ہیں۔ کچھ کی مثال ایسی ہے جیسے وہ طفل مکتب ہیں، کسی چھوٹے بچوں کے اسکول میں ہیں، کچھ نوجوان کی طرح ہیں، اور کچھ یونیورسٹی جانے والے دانشوروں کی طرح ہیں، کیونکہ اسلام کو دین فطرت کہا گیا، ریلیجن آف نیچر کہا گیا۔ اگر یہ نیچرل ریلیجن ہے تو اس میں نیچر کی طرح درجات ہیں، نیچر کی طرح مختلف لیولز ہیں، اور ہر لیول کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ ہر لیول کو اسی کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہوئے اس کو جانچنا اور پرکھنا ہے۔ آپ ایک بہت چھوٹے لیول کو ایک بڑے لیول کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، یا بڑے لیول کو چھوٹے لیول کی کسوٹی پر نہیں پرکھ سکتے۔ تو آج جماعت خانے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے، اور یہ تدریجی یعنی گریجول گائیڈنس ہے۔ یہ قرآن میں گریجول گائیڈنس کا ایک اشارہ ہے، اور اسی گریجول گائیڈنس کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اسماعیلی اپنے امام زمان کے فرمان کی روشنی میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس لیے ہمیں کانٹیکسٹ کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر کانٹیکسٹ سے باہر دو چیزوں کا کمپیریزن نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی سمجھ نہیں آئے گی اور لوگوں کو ایک کنفیوژن ہوگا۔ تو آج ہماری رسومات حقیقت کے مرتبے پر زمانے کے امام کی ہدایت میں گریجول واک کرتے ہوئے اسلام کے راستے کی ڈیفرنٹ منزلوں سے گزرنے کے بعد ایک مقام تک ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پر چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، مگر روح وہی ہے، ایسنس وہی ہے، مقصد وہی ہے۔ جیسے مولانا رومی کا ایک شعر ہے، چی غم ارغواس راپا چپلا نیست
در درون کعبہ رسم قبلہ نیست. ایک پانی میں ڈبکی لگانے والے ڈائیور کو اس بات کا کیا غم ہے کہ اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے. اس کو چپل کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ پانی میں ڈبکی لگائے گا، پانی میں ڈائیو کرے گا تو اس کو چپل کی ضرورت نہیں ہے. چی غم ارغواس راپا چپل نیست. ایک غواص کے پاؤں میں چپل نہیں ہے تو اس کو اس کا کیا غم ہے. در درون کعبہ رسم قبلہ نیست. جب تم کعبے کے اندر داخل ہو جاؤ تو قبلہ کی رسم ختم ہو جائے گی، تمہارے چاروں طرف کعبہ ہوگا. تو چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی ہیں. اسی طرح اسماعیلی آج گریجولی ایک مقام پر ہیں اور یہاں پر چیزیں ڈیفرنٹ ہیں جن کو ان کے اپنے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے اور اپریشیٹ کرنا ہے. مومنین، آخر میں مولا کے پاک نام پر ایک مرتبہ پھر درود کا نذرانہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.